اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سورہ التکوبر۔ قرآنی ہدایت گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ بھلی بات کیا کرو، سورہ البقرہ۔ سیدھی اور سچی بات کہا کرو، سورہ الاحزاب۔ بہترین بات کیا کرو، سورہ بنی اسرائیل۔ نرمی سے بات کیا کرو، سورہ طٰہٰ۔ انصاف پر مبنی بات کہو، سورہ الانعام۔ جھوٹی بات سے بچو، سورہ الحج۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے، سورہ طٰہٰ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل بھی کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے لیے کچھ کام آئے گی اور نہ ہی اولاد، اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سورہ القمر آیت نمبر 17۔ بے حیائی پھیلانے کا انجام، سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلے کو عمل میں لانے کے لیے حکمت خوب جانتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں، سورہ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی ہر آیت جنت میں درجہ ہے اور تمہارے گھروں میں چراغ ہے، اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، سورہ الشعراء۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورہ الحدید۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک واضح کتاب، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں، سورہ المائدہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت
بلجام من نار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس نے جانتے ہوئے بھی اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ البقرہ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، تم اپنے پروردگار کو عاجزی سے چپ کے پکارا کرو۔ سورہ الاعراف۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ استغفر اللہ۔ تہجد کا ثواب آنکھ نہ کھلنے پر بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد کا عادی ہو، نیند کے غلبے کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہجد پڑھے اس رات تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جس طرح ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہرباں ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 199۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی۔ سورہ الشعراء۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ترجمہ، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ سورہ الطلاق۔ قرآن پڑھانے والوں کے لیے عظیم اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی کسی کو سکھاتا ہے تو جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی اسے اجر ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ وقال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اور اگر تم نماز قائم رکھو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، وآمنتم بالرسل، اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور مدد کرو گے رسولوں کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضا حسنا، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور دوں گا تم سے تمہارے گناہ، تو ضرور دور کر دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ، وَلَا أُدْخِلَهُمْ
ولا ادخلنکم جنات، اور ضرور داخل کروں گا تم کو جنتوں میں.